यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम जो है खुदा के मुंह की आवाज़ है, और जब भी हम इसको सुनते हैं, जब भी हम इसको पढ़ते हैं, इसके वसीला से हमारी जिंदगियां बरकत पाती हैं। मेरे अजीजों, आए आज का हमारा एक नया सेशन, आज का हमारा नया मौजू। इस सिलसिले में एक एपिसोड ऑलरेडी हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, मसीह इलाहियात का मुख्तसर मुतालिया, मुख्तसर तारफ, और आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है। जब हम इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 12 का मुतालिया करते हैं, तो मैंने मसीह इलाहियात का मुख्तसर तारफ जो था उसमें मैंने बताया था कि इसके आगे चलकर 11 सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में हमें इल्म होना बहुत ज़रूरी है अगर हम दीन मसीहत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उस सिलसिले में आज हमारा जो है वो पहला सब्जेक्ट है, जिसको हम मौजू बनाकर चंद बातें सीखने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर ये तारफ़ होता है, मुख्तसर बातें होती हैं, ताकि हर फ़र्द बशर जो है इस कलाम की अमीक बातों से मुस्तफ़ीद हो सके। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा मौजू है वो है इल्मुल कताब का मुख्तसर तारफ। याद रखें कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रिलीजन जो है, मज़हब और मजहबी सच्चाई की नोयत का बाकायदा मुतालिया जिसको कहा जाता है, उसमें ये पहला सब्जेक्ट है जिसको इल्मुल कताब कहा जाता है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस खोलें। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 12, उसको मिलकर हम तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा कर के गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम इल्मुल किताब के अल्फाज पर गौर करते हैं, तो ये 2 अल्फाज का बेसिकली मजमुआ है, इल्म और दूसरा किताब। और ये दोनों अल्फाज को जब इकट्ठा किया जाता है तो इसको इल्मुल किताब कहा जाता है। मेरे अजीजों, दरअसल ये यूनानी ज़बान के 2 अल्फाज से माखज़ है। मैं चाहता हूं कि उसका भी जिक्र जरूर किया जाए। नंबर 1 बेबलोस और नंबर 2 लगोस, जिसका मतलब है कलाम, या जिसका मतलब है खुदा का कलाम, जिसका मतलब है बाइबल मुकद्दस, जिसका मतलब है अल्हाम। और फिर बाइबल मुकद्दस के मुतालिया को इल्मुल किताब कहा जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर इस बात का जिक्र हमें मिलता है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले और इस नबूवत की किताब को सुनने वाले और इस नबूवत की किताब के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक़्त नज़दीक है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें बाइबल मुकद्दस का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, और इसी को इल्मुल किताब कहा जाता है, यानी किताब मुकद्दस का मुतालिया, किताब मुकद्दस का नॉलेज,
ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، بائبل بیان کرتی ہے لوگ میرے ہیں مگر عدم معرفت کی وجہ سے ہلاکتوں کا سبب ہے، کیونکہ ہمارے پاس علم الکتاب نہیں ہے، کتاب مقدس کا مطالعہ نہیں ہے، کتاب مقدس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مذہب اور مذہبی سچائی کی نوعیت کا باقاعدہ مطالعہ کریں، اور اس میں سب سے پہلا سبجیکٹ ہے علم الکتاب۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کیا ہے؟ ایک ہی لائن میں اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسیحوں کا ایک مذہبی کتب کا نام مقدس بائبل مقدس ہے، اور اسی مجموعے کو علم الکتاب کہا جاتا ہے، اسی مجموعے کو بائبل مقدس کہا جاتا ہے، اسی مجموعے کو خدا کا الہام کہا جاتا ہے۔ بائبل مقدس کو خدا کا الہام بھی کہا جاتا ہے، جو انسان اور خدا کے درمیانی رشتے کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام خدا کے منہ کی آواز ہے۔ خدا کا کلام خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ نمبر 1، بائبل مقدس میں ہم نے کیا کیا مطالعہ کر سکتے ہیں، یا اس میں کون کون سا مطالعہ شامل ہے؟ اس میں نے 12 پوائنٹ لکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو آپ کے گوش گزار ضرور کرو۔ نمبر 1، بائبل مقدس میں عام اور خاص مکاشفے کا مطالعہ شامل ہے۔ علم الکتاب کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم دین مسیحیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سو میرے عزیزو، نمبر 2، بائبل مقدس میں نبوتیں اور پیشن گوئیوں کا مطالعہ شامل ہے۔ پھر نمبر 3، بائبل مقدس میں مسیح اور خدا کا مکاشفہ شامل ہے، اس کا مطالعہ اس میں شامل ہے۔ نمبر 4، بائبل مقدس میں پاک نوشتوں کا اندراج اور اس کا مطالعہ شامل ہے۔ اسی طرح نمبر 5، بائبل مقدس میں یسوع مسیح کا مکاشفے کا مطالعہ شامل ہے۔ پھر بائبل مقدس میں ایمانداروں کے تجربات کا مکاشفہ شامل ہے۔ پھر نمبر 8، بائبل مقدس بطور خدا کا الہام ہے، خدا کا الہی کلام ہے، اور اس کا مطالعہ اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح نمبر 9، بائبل مقدس میں خدا کا کلام جو ہے وہ تشبیہات پر ہمیں درس دیتا ہے، اور بائبل کی صفات اور اس کی یگانیت، اس کا مطالعہ بھی شامل ہے۔ پھر بائبل مقدس میں 10 نمبر پہ، بائبل مقدس میں قدیم تاریخ اور نبوت کی تکمیل کا مطالعہ شامل ہے۔ پھر اسی طرح نمبر 11، بائبل مقدس میں روحوں کو قائل کرنے، زندگیوں کو تبدیل کرنے اور ایمان پر قائم رہنے کی قوت اور قدرت کا مطالعہ شامل ہے۔ اسی لیے علم الکتاب کا ہونا ہر فرد بشر کو بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ آخری پوائنٹ ہے، بائبل مقدس میں نجات اور ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی ابدی بادشاہی کا پیغام اور اس کا مطالعہ شامل ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں علم الکتاب یعنی کتاب مقدس کے علم سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، تimotheus کے نام پولس رسول کا دوسرا خط ہے، اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 16، جہاں پہ لکھا ہوا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔
میرے عزیزوں، اس سے پہلے اگر آپ نے اپنے مسیحت کا، دین مسیحت کا مطالعہ نہیں کیا، آپ بائبل مقدس کو پڑھنے والے نہیں ہیں، سننے والے نہیں ہیں، تو آج میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اپنی پرانی انسانیت کو قاموس میں اتار دیں، نئی انسانیت کو پہن لیں، ربنا یسوع المسیح پر ایمان لے آئیں کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ایز اے برہ اس دنیا میں ظاہر ہوا، اس نے اپنے بدن کا خون بہایا ہمارے گناہوں کی خاطر، اور ہمارا اور خدا کا ملاپ دوبارہ کرا دیا تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ میرے عزیزوں، اپنی پرانی انسانیت کو اس کے قاموس میں اتار دیں، نئی انسانیت کو پہن لیں، اور ہر روز کلام مقدس کو پڑھنے والے اور اس کو سننے والے بن جائیں اور اس پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں تاکہ آپ مبارک ہوں اور ہمیشہ کی زندگی کے آپ وارث ہوں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ خدا آپ سب کو علم الکتاب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ربنا یسوع المسیح کے ارشاد اعظم کی تکمیل کا حصہ بنیں تو ہمارے گاسپل چینل کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے گاسپل چینل کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، اپنی فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، اور جو بھی اور بھی میڈیا ہیں، آپ اس کو ضرور دوسرے اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو یہ خوشخبری کا کلام جو ہے اس کو شیئر کریں تاکہ آپ ارشاد اعظم کی تکمیل کا حصہ بن سکیں اور خدا کے کلام کو پھیلانے کے آپ کو بھی برکات حاصل ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا نے اگر صحت دی، سلامتی دی، زندہ رکھا تو ایک اور نیا سیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میرا اور آپ کا ربنا یسوع المسیح حامی و ناصر ہو۔ گاڈ بلیس یو۔